السلام علیکم دوستو۔ ایک بار حضرت واصف علی واصف سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کا ایک آرٹیکل ہے صبر کے عنوان سے، اس میں آپ نے فرمایا ہے کہ تمہارے ارادوں میں کسی اور کا ارادہ بھی شامل ہوتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے بہت ہی خوبصورت جواب عرض کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ بہت دور دراز کا سفر کر کے ایک بزرگ کے پاس گیا، بزرگ کو جا کے ملا اور سلام کے بعد کہا کہ میں بڑی دور سے آیا ہوں، 1 سال میں نے سفر کیا ہے، اتنے 100 میل میں پیدل چل کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو بزرگ نے کہا کہ اچھا، تو 1 سال کی بات کر رہا ہے اور میں تو 20 سال سے تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ تو اس کے دور سے چل کے آنے میں اس کی جستجو بھی شریک تھی، تو کسی ایک کے آنے میں دوسرے کا ارادہ بھی شامل ہوتا ہے، جس کو تم اپنا ارادہ کہتے ہو۔ بعض اوقات یہ مشیت ہوتی ہے، جو تمہارا ارادہ بن گیا ہے، مگر وہ مشیت ہے کہ اس کے دل میں خواہش پیدا ہو گئی کہ یہاں سے نکل جاؤں، تو دراصل اب مشیت کارگر ہو گئی۔ بدھا نے کہا کہ یہ کیا زندگی ہے کہ اس کو چھوڑا جائے؟ اب یہ اس کی ذات کی خواہش ہے کہ اس کو چھوڑا جائے، اور مشیت کیا کام کر رہی ہے؟ اس نے بدھا سے کوئی کام لینا ہے، وہ آگے جا کے یہ کام کرے گا۔ تو قدرت جب آپ سے کام لینا چاہتی ہے تو ایسا انتظام کرتی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میری خواہش ہے، مگر دراصل یہ مشیت الہی ہوتی ہے۔ مثلا انسان کہتا ہے کہ اب میں لاہور چلا جاؤں اور وہاں جا کے رہ لوں۔ اب یہ مشیت کا یہ کام تھا کہ تمہیں لاہور بلایا جائے، فلاں جگہ چلے جاؤ اور فلاں جگہ یہ واقعات ہو جائیں۔ دراصل ہمارے ارادوں میں اس کا ارادہ شامل ہوتا ہے، اسی کو مشیت کہتے ہیں، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ارادہ ہے، مگر دراصل وہ تقدیر ہوتی ہے، مقدر ہوتا ہے، اور اس کی خوشبختی ہوتی ہے۔ تو محب کی تمنا جو ہے وہ محبوب کی تمنا بھی ہے، اس کا ارادہ بھی شامل ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ کا ارادہ ہے حج کرنا، دراصل بلانے والے کا یہی ارادہ تھا، تو جانے والے کی بجائے بلانے والے کا یہ ارادہ ہوتا ہے، تو دونوں ارادے جو ہیں وہ آپس میں مل جاتے ہیں، اسی کا نام ہوتا ہے واقعہ۔